جس طرح کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام تبلیغی و اصلاحی پروگرام ہے، بغیر کسی تعصب سے، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر کے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہمارے آنے والے معزز مہمان قرآن و حدیث سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور ایک موضوع کے تحت گفتگو ہوتی ہے۔ آج کا موضوع رمضان المبارک اور ہمارے ذمہ داری، ہمارے آنے والے معزز مہمان فضیلت الشیخ پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب انشاءاللہ الرحمن ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں، شیخ صاحب کا بیان سنیں اور ان بھائیوں کے لیے دعا فرمائیں جو بھائی یہ پروگرام کا انعقاد کرواتے ہیں۔ یقیناً اس دور میں وقت نکالنا، اپنی رقم خرچ کرنا، یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے، کارنامہ ہے، اور یہ انبیاء کا مشن ہے، تبلیغ کرنا، وعظ و نصیحت کرنا، اور یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری امت سے فضیلت اور برتری کا مقام حاصل ہے۔ اب بلا تاخیر میں آنے والے معزز مہمان فضیلت الشیخ پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ دیے گئے موضوع کے مطابق ہماری اصلاح فرمائیں، تاکہ ہم آنے والے ایام، آنے والا ماہ سیام، ہم ان میں سے احسن طریقے سے اپنی زندگی، اپنے ایام گزار سکیں۔ دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم کی بزرگی، بڑائی، عظمت اور شان اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو اکیلا اس ساری کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ اس اللہ کے بارے میں آپ ہم سب کا سانجھا ایمان یہ ہے کہ اس کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ اس وقت بھی موجود تھا، اور جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، تو اللہ اس وقت بھی موجود رہے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی دو جہاں، رسول زماں، رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے۔ حضرات، اگر اس کائنات پہ ہم نظر ڈالتے ہیں، غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ساری کائنات انسان کی غلام ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ جو ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ آپ مثال کے طور پر دیکھیں، انسان کی ضرورت کھانا پینا ہے، اور انسان کے لیے کھانے کا جو لقمہ تیار ہوگا، اس کے لیے جو بیج بویا جاتا ہے، فصل لگائی جاتی ہے، ساری کائنات مل کے اس لقمے کو تیار کر رہی ہے۔ آسمان پانی برسا رہا ہے، زمین اپنے سینے میں اس کو پرورش دے رہی ہے، اور ہوائیں جو ہیں وہ اس فصل کو لہلہا رہی ہیں،
آسمان کا سورج اپنی روشنی اور تپش کے ذریعے اس فصل کو پکا رہا ہے، اور سائنس تو یہ سمجھتی ہے، جانتی ہے کہ چاند کی روشنی بھی اس فصل کی تیاری میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے، اور جانور جو ہیں وہ اس کے لیے ہل چلا رہے ہیں، اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایک لقمہ تیار کیا جا رہا ہے انسان کے کھانے کا، اور اس کے لیے ساری کی ساری کائنات وقف ہے انسان کی خدمت کے لیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کائنات کو بنانے والے نے یہ انتظام کیا ہے، اس اللہ خالق نے، اس اللہ مالک نے، اس اللہ رازق نے یہ انتظام کیا ہے کہ ساری کائنات انسان کی خدمت کرے، اور انسان پھر اس لقمے کو کھانے کے بعد میرا شکر بھی کرے، میری عبادت بھی کرے۔ یعنی ساری کائنات انسان کی خدمت کر رہی ہے صرف اس لیے کہ پھر انسان جو ہے وہ مل کے اپنے مال کے کائنات کی عبادت کر لے، کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو، جنوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے کہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی زبان، اپنے جسم کا انگ انگ، اپنے خیالات کے سارے زاویے، اپنے جسم کے تمام ارکان، اور حتیٰ کہ اپنے جذبات اور خواہشات جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دی جائیں، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مسجد میں گئے، ماتھا ٹیکا، رکوع سجدہ، کلمات زبان سے، تسبیحات، تکبیرات، اور باقی زندگی میں جا کے اپنی مرضی کرنے لگ گئے۔ نہیں، کہ دن بھر شب بھر میں پی لی، صبح ہوئی تو توبہ کر لی، رند کے رند بھی رہے، ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی۔ یہ نہیں کہ ساقی تیری محفل میں ہم جام اچھالیں گے اور کعبہ جب جائیں گے تو زمزم سے نہا لیں گے۔ یہ نہیں، عبادت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ عبادت میں نے کہا اپنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف کرنے کا نام عبادت ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو ایک اور چیز سمجھنا ہوگی۔ ایک ہوتا ہے ملازم یا نوکر، ایک ہوتا ہے غلام، اور ایک ہوتا ہے بندہ، بندگی کرنے والا۔ ملازم نوکر ہے چند گھنٹوں کا، کوئی 2 گھنٹے کا، کوئی 4 گھنٹے کا، کوئی 8 گھنٹے کا، کوئی 12 گھنٹے کا۔ لہذا وہ 2، 4، 8 گھنٹے کے لیے آپ کے لیے وقف ہے، اور وقف بھی صرف اس کام کے لیے ہے جو کام آپ نے اس کو سونپا ہے۔ فیکٹری میں آپ نے ملازم رکھا ہے، وہ آپ کے لیے چیزیں تیار کر رہا ہے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو کہے کہ جاؤ بھی میرے کپڑے بھی استری کرو۔ جس کام کے لیے رکھا ہے وہی کام کرے گا، جتنے ٹائم کے لیے رکھا ہے اتنے ٹائم کا پابند۔ یہ ملازم۔ غلام کیا ہوتا ہے؟ غلام یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ اپنا کوئی بھی کام کروائیں، غلام ہے، آپ اس سے کوئی بھی کام، نہ ٹائم فکس ہے نہ کام فکس ہے، کچھ بھی کروائیے۔ لیکن بندہ جو ہے وہ اس سے بھی اگلا لفظ ہے۔ وہ جو غلام ہے نا، وہ سوچے گا تو اپنی مرضی سے، کھائے گا اپنی مرضی سے، پیے گا اپنی مرضی سے، لیکن بندہ وہ ہوتا ہے جو سوچتا بھی اپنی مرضی سے نہیں، کھاتا بھی اپنی مرضی سے نہیں، پیتا بھی اپنی مرضی سے نہیں، سوتا بھی اپنی مرضی سے نہیں، جاگتا بھی اپنی مرضی سے نہیں۔ اور اس للیانی شہر کے دوستو، احباب، مرد خواتین کو آج کی ملاقات کی جو سب سے پہلی بات جو میں نے یاد کروانا یا سمجھانا ہے، عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے، ہم اللہ کے ملازم نہیں ہیں، ہم اللہ کے نوکر نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام بھی نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ جو ملازم اور نوکر سے بھی اگلی بات ہے۔ اور بندہ کون ہے؟ بندہ وہ کوئی جو بندگی کرے، جو بندگی کرتا نہیں اسے بندہ کہلوانے کا بھی حق نہیں ہے۔
کائنات کے امام پیغمبر نے کہا تھا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ کافر بندہ نہیں ہوتا، لیکن کائنات کے امام نے اس کو بندہ نہیں کہا، وہ کافر ہے، وہ بندہ کہلوانے کا حقدار ہی نہیں جس نے ایمان نہیں لایا، جس نے نماز نہیں پڑھی، جس نے اللہ کی عبادت اور بندگی نہیں کی، جس نے اللہ کو تسلیم نہیں کیا، جس نے اللہ کے سامنے اپنے سر کو، اپنی نظر کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو جھکایا نہیں ہے، وہ بندہ ہی نہیں ہے۔ اب عبادت کیا ہے؟ ساری زندگی سوچ فکر اللہ کے نام وقف کر دینے کا نام ہے۔ اور جتنی بھی عبادات اسلام نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں، اس میں ایک بہت بڑی عبادت ہے جسے ہم روزہ کہتے ہیں۔ ابھی چند دنوں کے بعد ماہ مقدس، ماہ سیام، ماہ برکات، ماہ رمضان، جس روزوں کے اہتمام کے لیے شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت تو آپ نے بے پناہ سنی ہے، روزوں کی قدر اور فضیلت تو آپ ہمیشہ ہی سنتے ہیں۔ ہم صرف ایک بات عرض کر کے آگے چلیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ کہتے ہیں 2 بندے مسلمان ہوئے ایک ہی وقت میں، اور ان میں سے ایک بندہ جو ہے خوش نصیب وہ شہید ہو گیا۔ اور شہادت بڑی عظمت کی بات ہے، نصیب والوں کو میسر آتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ تو دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک، اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ آپ ہم بھی کیا کریں، ثواب تو ملے گا نا، نیت آپ کر لیں گے۔ دین کا معاملہ بڑا خوبصورت ہے، آپ نیت کر لیں ثواب مل گیا۔ اتنی عظمت کی موت ہے شہادت کی، خون کا قطرہ بعد میں گرے تو اس سے پہلے سارے گناہ معاف، موت کی تکلیفوں سے محفوظ، اور اس کے بعد قبر کی تکلیفوں سے محفوظ، حشر کی تکلیفوں سے محفوظ، بغیر حساب کتاب جنت کا داخلہ، اپنے خاندان کے 70 افراد کو جنت میں لے کے جائے گا، پل صراط سے گزرنے میں انتہائی آسانی، اور جنت کی 72 حوریں اس کے نکاح کے اندر آئیں گی، اس کا استقبال کریں گی۔ آپ یہ ساری بات ذرا ذہن میں رکھیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ شہید کی موت، عصمت کی موت، شہید ہو گیا۔ اور طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ دوسرا بندہ مسلمان ہوا تھا وہ 1 سال کے بعد فوت ہوا۔ اور طلحہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں دونوں بندے مجھے نظر آئے، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ جو سال بعد بندہ فوت ہوا تھا نا، شہید نہیں ہوا تھا، اس کی نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی، فوت ہوا۔ کہتے ہیں وہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شہید سے بھی پہلے جنت میں چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، کہاں شہید اور کہاں یہ بندہ، اور یہ پھر اس سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے صحابہ دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی، سارے صحابہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ یار سمجھ نہیں آتی۔ اور کہتے ہیں پھر ہم نے یہ بات نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھی تو آپ نے مسئلہ حل فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فوجد رمضان فصامہ، ابن ماجہ کی روایت۔ فرمایا اس میں حیرانی کی کیا بات ہے، یہ بندہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا، اور اس نے رمضان کو پایا، رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، نیکیاں کی، اللہ نے اس کی برکت سے اس کو شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ حضرات یہ فضیلت جو ہے یہ ماہ مقدس کے روزوں کی ہے، اور آج جو ہم اپنی گفتگو میں دوسرا حصہ شامل کریں گے وہ یہ ہے کہ رمضان کو آخر یہ فضیلت، یہ مقام، یہ عصمت اور یہ اہمیت عطا کیوں کی گئی۔
اور اس میں سب سے پہلی بات جو عرض کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان کو اللہ نے سال کے باقی تمام مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے رمضان کا جب تعارف کروایا ہے تو قرآن کی وجہ سے تعارف کروایا ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی رمضان کا تعارف کیا ہے؟ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کی عظمت کیا ہے، برکت کیا ہے؟ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور اس کی اہمیت اور فضیلت کی دوسری وجہ یہ ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور ساری دنیا کی موت سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ہم تو ایسے ہی اللہ کی رحمت کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، وہ تو کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ جو ہے وہ جہنم کی آگ بنے۔ رسول کائنات نے بھی دیکھا تھا نا، خاتون روٹیاں پکانے لگی اور تنور جلا رہی، اس کے پاس اس کا چھوٹا سا بیٹا کھیل رہا ہے اور وہ بار بار آگ کی طرف بھاگتا ہے، بچہ ہے اس کو معلوم نہیں ہے، اور وہ ماں کبھی آگ جلاتی ہے کبھی بچے کو پیچھے ہٹاتی ہے۔ کائنات کے سب سے سیانے امام اور استاد رسول کائنات نے دیکھا کہ ابھی لوہا گرم ہے، صحابہ اکرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ، یہ ماں کبھی برداشت کرے گی کہ اس کے بچے کو اٹھا کے تنور کے اندر پھینک دیا جائے؟ صحابہ کہتے نا 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 اللہ کے پیغمبر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو یہ بھی برداشت نہیں کرتی ماں کہ اس کے بچے کا پاؤں دھوپ میں پڑا رہ جائے۔ ماں کے کلیجے کا تو کیا کہنا، وہ تابش نے کہا تھا، ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور لیکن آج یہ علیحدہ بات ہے، ساتھ ساتھ تھوڑی باتیں سمجھتے جائیے۔ یہ نوجوان چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں بالخصوص ان سے کہنا چاہتا ہوں، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، کاش 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 دنیا کے اندر کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے، کوئی ایسی مشین ایجاد ہو جائے جو ان نوجوانوں کو دکھا سکے، سمجھا سکے تیری ماں تجھ سے کتنا پیار کرتی ہے، تیرا بوڑھا باپ تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ شہر میں جا کے پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ ہمیں تو بال سیدھے کرنے آ جائیں، کپڑے سنوارنے آ جائیں، ہم تو ماں باپ کو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ ماں کا کلیجہ کیا ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ بھی نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کا کلیجہ وہ ماں کر سکتی ہے جس کی دل کی دھڑکن اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کی سانسوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ وہ بوڑھا باپ کر سکتا ہے جس کی کمر جھک گئی اپنی اولاد کے لیے کماتے کماتے۔ آج حالات یہ ہیں کہ لرزتے ہونٹوں سے ڈھونڈ رہا تھا الفاظ، لرزتے ہونٹوں سے ڈھونڈ رہا تھا الفاظ، بوڑھے باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی۔ آج بیٹے کے سامنے باپ بولتا نہیں ہے، بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ باپ سے بھی بڑا ہو گیا۔ بد نصیبی اور بدقسمتی کی انتہا ہو گئی۔ ماں کے کلیجے کی بات اللہ کے پیغمبر نے کہا، اے میرے صحابہ، ماں برداشت کرے گی اس کے بچے کو اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے؟ کہا نانا اللہ کے پیغمبر نہیں۔ کہا پھر یہ دنیا کی ایک ماں ہے، ساری کائنات کی ماں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کیسے برداشت کرے گا کہ اس کے بندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے؟ ہم نے تو عیسیاں سے کنارہ نہ کیا، لیکن تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم میں جانے کی تدبیریں بہت، مگر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اس اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہوا کرو، بڑی برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، اس کے دروازے پہ آ کے کہہ دینا، یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر یہاں سے بھی خالی لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے؟ اس اللہ کی رحمت کی بات ہے، وہ تو ہمیشہ ہی معاف کرتا ہے، لیکن رمضان میں بالخصوص معاف کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان، اللہ تبارک و تعالی ہر دن ہر رات اس مہینے کی، ہر دن میں ہر رات میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے نکال کے جنت کا داخلہ نصیب فرماتا ہے۔ اور تیسری بات جو اس کی فضیلت و عظمت کی ہے وہ یہ، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوت مستجابہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس ماہ مقدس کی ایک عظمت اور فضیلت کی بات یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے ہر دن میں ہر رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جب اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ویسے تو دعا کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، یہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یہ بڑی سمجھنے والی بات۔ دعا کا بولا بول کبھی ضائع نہیں جاتا۔ آپ نے میں نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، یا تو فوراً قبول ہو جائے گی یا کچھ دیر کے بعد قبول ہو جائے گی، یا اس دعا کے بدلے میں میرا کوئی اور مسئلہ حل کر دیا جائے گا، یا وہ میری دنیا کے اندر دعا کا کوئی مسئلہ نہیں ثابت ہوا، قیامت کے دن بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا بندہ اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ کہے گا میرے بندے یہ دیکھ سارے تیرے اعمال ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے۔ بندہ حیران ہو کے کہے گا مولا اتنے بڑے بڑے عمل تو میں نے نہیں کیے۔ کہا میرے بندے ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن یہ تیری ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے، وہاں میں نے قبول نہیں کی، آج اس کے بدلے میں نے تمہیں یہ ثواب عطا کیا ہے، بدلہ عطا کیا ہے۔ آج تو ہم دنیا میں کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا ہے جی، اللہ سن نہیں رہا، بڑی دیر ہو گئی۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہاں قیامت کے دن بندہ کھڑا ہو کے کہے گا کاش میری کوئی دعا دنیا کے اندر قبول ہی نہ ہوتی اور آج اس کا بدلہ یہاں مجھے عطا کر دیا جائے۔ لیکن وہ سنتا ہے للیانی کے بسنے والوں، گرد و پیش سے تشریف لانے والا ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے اور ہر دعا کو سنتا ہے۔ شاہ جہان آپ کے اسی بر صغیر کا بادشاہ گزرا ہے، مغلوں کا بادشاہ، جنگل میں شکار کے لیے گیا اور دور نکل گیا، کھانا پانی ختم ہو گیا اور تلاش میں ہے کہ کوئی مجھے پانی پلا دے، پیاس بڑی لگی ہے۔ دیکھا ایک نوجوان بکریاں چرا رہا، پاس جا کے بیٹھ گیا، بیٹا پانی ملے گا؟ قریب اس کے گھڑا پڑا ہوا تو اس نے پانی انڈیلا، گلاس بھر کے دے دیا، پانی پی کے تھوڑا ہوش ٹکانے آیا، کہنے لگا بیٹا کبھی شہر گئے ہو؟ کہا نہیں میں شہر کبھی نہیں گیا، نہ میرا دل کرتا ہے۔ یہ جو دیہاتوں کے رہنے والے نا ان کے شہروں میں دل نہیں لگتا، دیہاتوں جیسی موجیں وہاں نہیں نہ ملتی۔ کہا نہیں میں شہر کبھی نہیں گیا، نہ میرا دل کرتا ہے۔ کہا شہر کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ کہا ہاں سنا ہے، وہاں ایک بادشاہ ہے، بہت بڑا اس کا محل ہے، اس نے بہت بڑی مسجد بھی بنائی ہوئی ہے۔ جب یہ باتیں کی تو کہنے لگا بیٹا وہ جس بادشاہ کے بارے میں تم نے سنا ہے میں ہی وہ بادشاہ، اور آپ بڑے مشکل وقت میں میرے کام آئے ہو، مجھے پانی پلایا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ کبھی شہر میرے پاس آؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن وہ نوجوان شہر میں شاہ جہان کو ملنے چلا گیا۔ اتفاق کی بات ہے جمعے کا دن تھا۔ پوچھا شاہ جہان کہاں ہے؟ کہا جی وہ تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے۔ یہ نوجوان مسجد میں چلا گیا، مسجد میں دیکھا کہ وہ ایک کونے میں بیٹھ کے شاہ جہان دعا مانگ رہا تھا۔ جب اس نوجوان نے اس شاہ جہان کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا نا تو واپس پلٹ گیا۔ روکنے والوں نے روکا، شاہ جہان تیرا انتظار کرتا رہا، بڑا تیرا تذکرہ کرتا ہے، آئے ہو تو مل کے جاؤ نا۔ نہیں، وہ کہتا ہے مجھے شاہ جہان سے نہیں ملنا۔ اتنے میں شاہ جہان بھی آ گیا۔ ہاں بیٹا دیکھ کتنا بڑا محل ہے، خزانے ہیں، نوکر چاکر ہیں، لشکر سپاہ ہے، بول کیا مانگتا ہے، تجھے دوں گا۔
کہا ایک سوال کا جواب مانگتا ہوں، مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ شاہ جہان کی نظریں جھک گئیں. کہتا ہے دعا مانگ رہا تھا. کہتا ہے شاہ جی آپ بھی مانگتے ہو؟ آپ تو بادشاہ نہیں ہو. شاہ جہان کہتا ہے میرے سے بھی بڑا ایک بادشاہ ہے، میں اس سے مانگ رہا تھا. وہ نوجوان کہنے لگا شاہ جی پھر لفظوں کا فرق ہے، آپ کا نام بادشاہ رکھ دیا، ہمارا نام فقیر رکھ دیا. سچ یہ ہے کہ مانگت تو آپ بھی ہیں، مانگت تو ہم بھی ہیں. آپ بھی مانگتے ہو، ہم بھی مانگتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگنا، پھر میں اس سے مانگوں گا جس سے آپ بھی مانگتے ہیں. اگر وہ آپ کو محلات میں دے سکتا ہے تو مجھے جنگلات میں بھی دے سکتا ہے. اس لیے لوگوں مانگو اس سے جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا. مانگو اس سے جو محل والوں کو بھی دیتا ہے، جنگل والوں کو بھی دیتا ہے. امیر غریب کا فرق کوئی نہیں، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ ان لکل مسلم فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابہ. ہر مسلمان کے لیے رمضان کی ہر دن اور ہر رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، یعنی پورے مہینے میں 60 گھڑیاں ایسی آئیں گی، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، امیر فقیر کے لیے بھی، اور مشیر وزیر کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے، کہ جو اللہ سے مانگنا چاہتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اور پھر اس رمضان کے لیے یہ بھی کہا تفتح فیہ ابواب السماء. آسمان کے کیا مطلب؟ جنت کے؟ نہیں 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 نہیں. کیا مطلب؟ رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کی رحمت تو ہمیشہ ہی بے پناہ ہے. ہمارے گناہ کبھی اس کی رحمت کے دروازوں سے باہر نہیں نکل سکتے. ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے بڑا بخشنہار بھی کوئی نہیں ہو سکتا. ہم جتنے بھی گناہ کر لیں ہمارے گناہ اس کی رحمت کے پردوں کو کراس نہیں کر سکتے. اس لیے اس کی رحمتیں تو ہمیشہ ہی ہیں، مانگنی بھی ہمیشہ ہی چاہیے، لیکن اس مہینے میں تو خاص طور پہ اس کی رحمتوں کے سارے دروا کر دیے جاتے ہیں، اس کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دیر آنے کی ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانے کی ہوتی ہے، جھولی پھیلانے کی ہوتی ہے، زبان ہلانے کی ہوتی ہے، درخواست لانے کی ہوتی ہے. وہ تو ہمیشہ ہی یہ کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. صرف اور صرف دیر ہماری ہے. تغلق فیہ ابواب الجحیم. جہنم کے دروازے بند اور شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے. پھر فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اتنی برکت کا مہینہ، ایک رات کی عبادت، آخری عشرہ تاک راتیں، اور 5 میں سے کوئی ایک رات ایسی، فرمایا خیر من الف شہر. 86-87 سال کس کی عمر ہے؟ آج کی دنیا میں تو بہت کم لوگ ہیں، انگلیوں پہ گنے جائیں گے جو 80-85 کو کراس کرتے ہیں. 50-60 سال کی ایوریج زندگی ہے انسان کی اب. اور 86 سال کی عبادت کا ثواب. ابھی تو کسی کو 86 سال عمر ملتی نہیں، اگر ملے بھی تو 86 سال عبادت کون کرتا ہے؟ اور ہم جب عبادت بھی کرتے ہیں تو کون سی عبادت کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھنے والے بھی تو نمازی نہیں نہ پڑھتے، نمازیں نہیں پڑھتے. پڑھ نماز رہے ہیں، مقصد کوئی اور ہے. کسی کی کڑوی بات ہے، اگر آپ کو بری نہ لگے تو کہہ دوں میں خانے میں بیٹھا ہوں، مجھے شرابی نہ سمجھو یارو. ہر شخص جو مسجد سے نکلے نمازی نہیں ہوتا. اور کسی نے پھر کہا تھا، اس نے کہا کوئی غم سے ہے پریشان، کوئی جنت کا ہے طالب، ضرورت سجدے کرواتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ عبادت 86 سال کی اور ایک رات میں. اور اللہ کے پیغمبر نے اس لیے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تھا من حرمها فقد حرم الخیر کلہ. جو اس رات کی برکت سے محروم ہو گیا سمجھو وہ ہر قسم کی برکت سے محروم ہو گیا. اور وہ اس مہینے میں ہے، اس وجہ سے اس کو افضل قرار دیا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام نسائی رحمت اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں، فرمایا ہر عمل کا ثواب 7
70 से लेकर 700 गुना तक कर दिया जाता है। कभी कभार मैं सोचता हूं अगर हर रोजे का सवाब 100 रुपया रख दिया जाए दुनिया की गिनती में, यानी ऐलान करवा दे हुकूमत कि जो भी रोजा रखेगा 100 रुपया रोजाना का मिलेगा, कोई बंदा कभी रोजा नहीं छोड़ेगा। हर नमाज का सवाब 100 रुपया रख दिया जाए, एक दिन में 500 रुपया मिलेगा, महीने का 15,000 रुपया मिलेगा, कोई बंदा नमाज ही ना छोड़े, कोई बंदा नमाज ना छोड़े। हाय अफसोस, इस पाकिस्तान के मुसलमान के जहन में नमाज की कीमत 100 रुपया भी ना रही। सारा साल नमाजें मस्जिदें नमाजियों को तरसती रही और फसली बटेरे तैयारी कर रहे हैं रमजान की। चले, नसीब है अगर रमजान में भी मुयस्सर आ जाए तो, लेकिन देखना अगर रमजान से भी महरूम रह गए फिर खैर का कौन सा दरवाजा है जिसको हम खटखटाएंगे। इसलिए फजीलत की बात मैंने अर्ज की है, रमजान की अहमियत की बात जब मैंने अर्ज की है तो फिर आपके सामने मैंने अर्ज किया कि इसमें कुरान नाजिल हुआ, नंबर 1। नंबर 2, इस महीने में जहन्नम से आजादी मिलती है। तीसरी बात यह अर्ज की कि मुसलमानों की दुआओं को कबूलियत के शर्फ से बख्शा जाता है। चौथी बात की कि जन्नत के दरवाजे रहमत के खोल दिए जाते हैं। पांचवी बात यह की कि जहन्नम के दरवाजों को ताले लगा दिए जाते हैं। छठी बात यह की कि शयातीन को जकड़ दिया जाता है। सातवीं बात यह की कि एक रात की इबादत 86 महीनों से ज्यादा इबादत से बेहतर करार दी जाती है। और फिर यह कहा कि उसमें 86 साल की इबादत से ज्यादा बेहतर करार दी जाती है। और फिर उसमें कहा कि हर अमल का सवाब कई 100 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अपने अल्लाह के वादे सच्चे हैं, झूठ आप बोलते होंगे, मैं बोलता हूंगा, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल कभी गलत बात नहीं करते। कायनात का हर बोल गलत हो सकता है, तेरा मेरा लिखा पढ़ा कौल गलत हो सकता है, किसी की बोली ज़बान गलत हो सकती है, तेरी मेरी तहरीर का मुआहदा गलत हो सकता है, दुनिया का हर लफ्ज गलत हो सकता है, लेकिन उस मालिक के कायनात की कोई बात गलत नहीं। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, वो अपने वादों से कभी नहीं फिरता। तेरे वादे टूटते होंगे, मेरे वादे टूटते होंगे, लेकिन उसके वादे कुरान हदीस होते हैं। ये दुनिया वाला कहता है कि वादे कुरान हदीस नहीं होते। ना ना, अल्लाह और उसके रसूल के वादे तो कुरान हदीस होते हैं। इसलिए उनके गलत होने में, उनके गलत होने का सोचा भी नहीं जा सकता। वो सच होते हैं, वो हक होते हैं, वो बरहक होते हैं। इसलिए जो जो कहा ठीक 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 कहा। अब जो हमारी गुफ्तगू का तीसरा हिस्सा है, आज की हमारी गुफ्तगू और मुलाकात का जो तीसरा और आखिरी हिस्सा है वो ये है, जैसा आपके इश्तिहार ने भी आपको बताया कि फजीलत भी समझ आ गई, अजमत भी समझ आ गई, पहले भी ये सब सुना है। और ये बात जहन में रखिएगा, वो किसी ने कहा था अंदाज़े बयां बात बदल देता है सैफ, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं होती। ये जो बातें मैंने आपसे की हैं ये आपने पहली मर्तबा नहीं सुनी, मैंने पहली मर्तबा बयान नहीं की, लेकिन अंदाज़े बयान के लफ्ज़ों में जोड़ तोड़ में थोड़ा फर्क हो जाएगा, मुमकिन है। बातें वही हैं, याद दहानी के लिए, तज़कीर के लिए, नसीहत के लिए हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हैं। असल जो करने की बात है वो ये है कि अब हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, करना क्या है। रमजान हमारे दरवाजे पे खड़ा है और खुशनसीब हैं वो लोग जिनको रमजान की घड़ियां मुयस्सर आ जाएंगी। अपने दाएं बाएं देख लीजिए, अपनी सफ़ों को खंगाल लीजिए, अपने घरों में अपने दरवाजों में झांक लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पिछले महीने में आपके यहाँ मौजूद, पिछले रमजान के महीने में आपके यहाँ मौजूद होंगे, आज मौजूद नहीं है। क्यों? जिंदगी है, बेएतबारी है, पता नहीं कहां खत्म हो जाएगी। और जिंदगी नाम क्या है? एक सांस का नाम जिंदगी है। आ जाए तो जिंदगी, ना आए तो मौत। जिंदगी और मौत के दरमियान एक सांस का पुल है, गुजरे तो जिंदगी, न गुजरे तो मौत। और फिर उठा हुआ हाथ वापस पलट आए, बोलती जबान गुंग हो जाए, देखती आंख बंद हो जाए, सुनते कान बहरे हो जाएं,
چلتے قدم رک جائیں، جم ہو جائیں، زندگی اسی کا نام ہے۔ اور یہ دنیا کی محفلیں ہیں کیا؟ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یوں محفل سجی رہتی ہے۔ زندگی کی کہانی صرف اتنی ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یوں محفل سجی رہتی ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ اور کسی نے کہا تھا کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا، اے دنیا مسافر خانہ، کوئی سمجھے تا اصلی قبر ٹھکانا۔ ہم تو دنیا میں آ کے بھول ہی گئے موت کو۔ موت جیسے آپ کو مجھے آنی نہیں، پکے ویزے لگوا کے آئے ہوئے ہیں، گارنٹی ایک سانس کی نہیں، اور پوری گردن تن کے چلتا ہے، اور للیانی کے بازار میں ایسے گزرتا ہے جیسے کبھی موت آئے گی نہیں۔ سود اتنا کھاتا ہے جیسے اللہ کے پاس جانا ہی نہیں، حرام اتنا سمیٹا ہے جیسے کبھی موت آنی ہی نہیں، بے حیائی اتنی کرتا ہے جیسے قبر کا دروازہ کھلے گا ہی نہیں، اور اس لیے اتنے زیادہ گناہ کرتا ہے جیسے اللہ سے رشتہ داری نکل آئی ہے، اور ہاں اتنی زبان ٹر ٹر بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ جیسے اس کی جہنم کے معاملے میں اس کو کوئی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اور دنیا کا واحد مسئلہ جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ موت ہے۔ اس موت کے آنے سے پہلے تیاری کیجئے۔ اس رمضان کو اپنے لیے بڑی فضیلت اور عظمت اور بڑی ہی اہمیت، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رمضان المبارک کو اپنے لیے بڑا مقدس اور بابرکت اور سب سے بڑھ کر بہت بڑا گولڈن چانس، ایک بڑا اپنے لیے اہم ترین موقع سمجھیے۔ اور اس میں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اس رمضان میں صاف ظاہر روزے رکھنا ہے، سب سے بڑا کام تو یہی ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا مشہور فرمان فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں رمضان کے روزے اللہ سے ثواب کی امید سے رکھے، اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی کائنات علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ کتنا خوبصورت سوال ہے، کوئی ایسا عمل بتائیے مجھے جنت میں لے جائے۔ سوال کتنا سونا ہے۔ ہمارے ہاں یا تو دین کے بارے میں پوچھتے ہی نہیں، یا پوچھتے ہیں تو وہ سوال پوچھتے ہیں جس کا میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں جگہ جگہ یہ باتیں بتاتا ہوں لوگوں کو ذہن بدلنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ لاہور کالج میں جہاں میں پڑھاتا ہوں، کلاس پڑھا کے نکلا تو ایک نوجوان آیا، سر جی ایک بات پوچھنی تھی۔ جی بیٹا پوچھیے۔ یہ اسی محرم کی بات ہے، 8 محرم کی۔ سر جی وہ یزید جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ اچھا۔ میں نے کہا بیٹا یزید کو اس دنیا سے گئے کتنی دیر ہو گئی؟ کہتا جی 1300 سال ہو گئے۔ میں نے کہا اچھا، جب سے وہ فوت ہوا ہے تب سے اللہ نے اس کو بیٹھایا ہوا ہے کہ آپ اور میں کوئی فیصلہ کریں اور اللہ اس کو کسی طرح بھیجے، یا اس کا کوئی فیصلہ ہو گیا ہے؟ کہنے لگا جی فیصلہ اس کا ہو چکا ہے۔ میں نے کہا پھر یہ سوال کرنے کی ضرورت، سوال کی کوئی تک بنتی ہے؟ یہ تو نے میں نے فیصلہ کرنا ہے جنت اور جہنم کا؟ واہ مسلمان تو کتنا بڑا ہو گیا، تیرے پاس اتنا اختیار آ گیا ہے کہ تو لوگوں کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا، تو فتویٰ لگائے گا لوگوں پہ، اللہ کا اختیار تو استعمال کرے گا۔ خدا کے لیے باز آ جاؤ۔ میں نے پھر اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا عصر کی نماز پڑھی ہے؟ کہتا نہیں پڑھی۔ میں نے کہا میرا بھائی جا کے عصر کی نماز پڑھ اور اپنی جنت اور جہنم کی فکر کر۔ للیانی کے بسنے والوں، مجھے نہیں پتا میری ساری باتیں آپ کو پسند آئیں یا نہ آئیں، میری بات طبع یار کو بے چین کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہتا ہوں وہی جو دل پہ گزرتی ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ آج ہمیں سوال کرنا بھی نہیں آتا۔ سنیے پھر پیغمبر کے صحابہ کا سوال کتنا پیارا ہے۔ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، اللہ کے پیغمبر عمل بتاؤ جو جنت میں لے جائے۔ سوال کے بھی قربان، سوال کرنے والے کے بھی قربان۔ اور پھر جواب دینے والے نے بھی خوبصورت جواب دے دیا۔ کائنات کے سب سے بڑے خطیب نے
اتنا بڑا مضمون. سوال چھوٹا نہیں ہے، جنت میں جانے کا سوال ہے، دنیا کا مشکل ترین سوال. جنت کا حصول کوئی چھوٹا معاملہ ہے؟ ہمیشہ کی رحمتیں، ہمیشہ کی عزتیں کوئی چھوٹی بات ہے؟ عارضی عزتوں کے لیے ساری ساری رات پڑھتے ہو، کتابیں کھنگالتے ہو، موٹے موٹے پیپر دیتے ہو، اور سوال ہی حل نہیں ہوتے. کہتے ہیں 1.5 گھنٹے سے کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوں، سوال ہی حل نہیں ہو رہا. استاد بورڈ پہ لگا ہوا کہتا ہے سوال ہی فارمولہ ہی پورا نہیں اتر رہا. دنیا کے معمولی عزتوں کے سوال، روٹی کمانے کے سوال، لیکن وہ سب سے بڑا سوال جنت کا. اور کائنات کے امام نے ایک جملے میں حل کر دیا، کہا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، اور ایک جگہ پہ کہا لا مثل لہ، فرمائے روزے رکھا کر، اس جیسی عبادت ہی کوئی نہیں ہے. روزے رکھ، جنت میں جا. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم بہا. اللہ کے پیغمبر نے کہا جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے گا. کسے راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور مسلمان کا ہر عمل ہے کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. نیت ارادہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. کھانے کی دعوت کیوں کی؟ اللہ راضی ہو جائے. نماز کیوں پڑھ رہا؟ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوٹا عمل بھی بہت بڑا. اور اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں، احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن دکھاوے کی نیت ہو تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. کہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اور اس دن فوت بھی ہو گیا، فرمایا دخل الجنت، باقی اس کے اعمال جو بھی ہیں صرف یہ ایک روزہ ہی اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا. اور دوسرا کام جو ہم نے اس میں رمضان میں کرنا ہے وہ نماز تراویح. 1 گھنٹہ ٹائم نکالیے نماز عشاء کے ساتھ، روحانی برکتیں. 3 دن اپنے آپ پہ تھوڑا سا جبر کر کے 3 دن تراویح آپ پڑھیں. وہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے گا. اور میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ قرآن تو پہلے ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن اگر اس کے پڑھنے والے کی آواز بھی پیاری ہو تو قرآن کو 4 چاند لگتے ہیں اور پھر اترتا ہے سینوں میں. اور کاش کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی عادت پڑ جائے، پھر قرآن ہمارے سینوں اور کلیجوں پہ حکومت کرے گا. چونکہ یہ عارضی معمولی چھوٹی کتاب نہیں ہے، اس کے بارے میں قرآن والے نے خود کہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. لوگوں میں اس آیت کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، اگر قرآن آسمانوں پہ نازل کیا جاتا آسمان ٹوٹ جاتے، اگر قرآن زمین پہ نازل کیا جاتا زمینیں برباد ہو جاتی. اس کا مقابلہ نہ کر سکتی. قرآن پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. قرآن دریاؤں پہ نازل کیا جاتا، دریاؤں کی روانیاں طغیانہ تھم جاتی. قرآن ہواؤں پہ نازل کیا جاتا، ہواؤں کی بغاوت رک جاتی. اور یہ قرآن مسلمان پہ نازل کیا گیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان کتنا بڑا ہو گیا، پتھر سے بھی سخت ہو گیا، پہاڑ سے بھی بڑا ہو گیا، آسمان سے بھی بڑے حوصلے والا ہو گیا. اس پہ قرآن اثر ہی نہیں کرتا. زرارہ بن اوفا نے ایک قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. کیا حال ہوگا جب قیامت کا نقارہ بجا دیا جائے گا، قیامت کا اعلان کر دیا جائے گا. ایک قرآن سننے والوں، قرآن پڑھنے والوں، قرآن سنانے والوں، آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کروں، میری ماں بہن بھی غور کرے. یہی قرآن تو وہی ہے، قرآن کے الفاظ تو وہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے سننے پڑھنے والے بدل گئے. آپ کے میرے کلیجے کتنے سخت ہو گئے. اس زرارہ بن اوفا نے ایک ہی آیت پڑھی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. صحابہ کہتے ہیں، ان کے دوست کہتے ہیں، وہیں پہ گرے، بے ہوش ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں نے کہا یہ قرآن کا مہینہ ہے، خود بھی تلاوت کیجئے اس میں، اور اس کو نماز تراویح میں بھی سنیے، اور کائنات کے امام کا فرمان بھی سنیے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آنا ذرا کوشش کر کے تھوڑا سا ٹائم نکال کے اور وضو کر کے مسجد کے مصلی پہ کھڑا ہونا، قاری قرآن کی تلاوت اور نماز تراویح. کہا تراویح پوری کی پوری مہینے کی نہیں، کوئی 8 کی 8 تراویحاں نہیں،
بلکہ اگر اس کا ایک ہی سجدہ، ایک ہی رکوع، ایک ہی قیام، ایک ہی تشہد اگر اس آسمان والے کو پسند آ گیا نا، تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ساتھ ہی میں نے جوڑا کہ قرآن کی تلاوت، تیسرا کام، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیجئے، اپنے آپ کا اسکیجول بنائیے، بہن بھائی کو سمجھائیے، دوست سجن یار کو سمجھائیے، اپنے رشتہ دار کو سمجھائیے، اپنی بیٹے بیٹیوں کو سمجھائیے، اپنے گھر والوں کو سمجھائیے، اپنے گھر والوں کو اللہ کے خاندان میں شامل کر دو، اللہ والوں میں شامل کر دو۔ کیسے؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ، دنیا میں اللہ والے بھی ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا سارے بندے اللہ کے ہیں، اللہ والے کو خاص ہوتے ہیں۔ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر وہ کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ خاصہ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ قرآن پڑھنے والے ہیں جو خاص طور پر اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ کے خاص بندوں میں، اللہ کی خاص برادری میں، اللہ کے خاص عزیزوں میں، اللہ کے خاص پیاروں میں شامل ہو جائیے، اور قرآن کی تلاوت کو رمضان میں اس طرح اپنی روح کا، اپنی روٹین کا حصہ بنا لیجئے، پھر پورے کا پورا سال آپ قرآن چھوڑنا بھی چاہیں تو قرآن چھوڑ نہ سکیں۔ اور چوتھا کام، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریے۔ حوصلہ کرو تھوڑا سا، اس نے دیا ہے نا تو پھر اسے دے دو واپس۔ جتنا اس نے دیا ہے اتنا تو وہ مانگتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے کھا جائے تو تیرا، پہن لے تو تیرا، جو سارے کا سارا تو نے استعمال کر لیا وہ تیرا، ہاں جو تیرے پاس بچ جائے، بچنے میں بھی سال پڑا رہے اور اس میں بھی ایک خاص لمٹ میں پڑا رہے تو اس میں 2.5%، 2.5%، 40واں حصہ وہ میرے راستے میں دے دو۔ یہ تو وہ نہیں کہتا کہ اتنا دو گے تو میں قبول کروں گا، وہ تو 1 روپیہ بھی قبول کرتا ہے۔ نیت یہ ہو کہ میرے پاس اتنا ہے، میں نے اتنا دے دیا، مولا تو زیادہ دے گا تو تیرا ہی ہے نا، دے دیں گے تجھے واپس بھی۔ اس کے راستے میں بے تحاشا دے دو، سوچ کے گن گن کے نہیں، بس جتنا آئے دے دو۔ اس کے راستے میں بے دریغ خرچ کرو، وہ تمہیں بے دریغ عطا فرمائے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ ایک سائل آیا، اللہ کے پیغمبر نے بھیجا تھا، اور کہتے ہیں میں جب ان کے دروازے پہ پہنچا تو اندر سے لڑنے کی آواز آ رہی، جھگڑنے کی۔ جھگڑا کیا ہے؟ عثمان اپنی بیوی سے جھگڑا کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ رات تم نے جو دیا جلایا تھا نا، اس میں بتی موٹی ڈالی تھی، تیل زیادہ خرچ ہوا ہے، پیسے زیادہ لگ گئے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں باہر کھڑا سوچ رہا تھا اللہ کے پیغمبر نے کس کنجوس کے دروازے پر مجھے بھیج دیا ہے جو اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے کہ بتی موٹی ڈل گئی، کتنا تیل زیادہ خرچ ہو گیا ہوگا، یہ مجھے کیا دے گا۔ خیر میں نے اللہ کے پیغمبر کا حکم سمجھ کے دروازہ کھٹکھٹایا، عثمان آئے، میں نے کہا مجھے ضرورت ہے کچھ پیسوں کی، آپ مجھے دیجئے اللہ کے لیے۔ عثمان واپس مڑ گئے اور اندر سے نا ہماری زبان میں پیسوں کی ایک بھری تھیلی جو ہے وہ اٹھا کے لے آئے، اور اس طرح سے اس کو پکڑایا اور جلدی سے واپس بھاگنے لگے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں میں نے عثمان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عثمان ایک فلسفہ تو سمجھاؤ، بیوی سے تو چھوٹی بات پہ لڑ رہے تھے اور مجھے اتنے پیسے دے دیے اور پوچھا بھی کچھ نہیں۔ جو عثمان نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ بھی سنیے، کہا وہ اپنی ذات پہ خرچ کرنا تھا وہ گن گن کے خرچ کرتا ہوں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھا یہ بے درے خرچ کرتا ہوں، میں اس کے راستے میں خرچ کرتے گنتا نہیں، وہ مجھے عطا کرتے ہوئے کبھی گنتا نہیں۔ یہ دو وہ لو، یہ تو سیدھا سیدھا معاملہ ہے، جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو اس کو کریے۔ اور اس میں ایک اور بڑا اہم ترین کام جو ہم رمضان کے مہینے میں کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں بھی مانگیں گے۔ دعا کے بارے میں میں نے بڑی بات کر دی ہے، آپ اس کو اس فہرست میں شامل کر لیجئے، اور ساتھ یہ بات بھی سن لیجئے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک روایت کے مطابق دعوت المسافر، دعوت المظلوم و دعوت الصائم، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا اور روزہ دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور ایک اور دعا میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ مائیں تو دعا کرتی ہیں صدا،
باپ جب کرے گا نا تو بڑے جذبے سے کرے گا. ہمارے ایک استاد گرامی تھے، وہ کہتے جب آپ کا بہت بڑا مسئلہ کوئی پھنس جائے نا کہ تو پھر اپنے باپ سے دعا کروایا کرو، چاہے وہ اسپیشل کرے گا. ماں ہو یا باپ، دعا تو خیر وہ اپنے دل سے کریں گے ہی. اور فرمایا کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے یہ کبھی رد نہیں کی جاتی. اپنے ماں باپ سے دعائیں لیجیے. کوئی بھی کام اپنے روٹین میں جانا، آپ مل کے آئے نا ماں باپ سے، کتنی ٹھنڈ پڑ جائے ماں کے سینے میں. ماں میں یہ کام جا رہا ہوں دعا کرنا، باپ ابا میں یہ کام جا رہا ہوں مجھے دعا کرنا. اور قدر اس کو ہے جس کا نہیں ہے. مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، اور زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا. بہت کم اولاد ایسی ہے جسے اپنے ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں معلوم ہو جائے. اور پھر دیکھیے خوش نصیب ہیں وہ اولاد بڑی خوش نصیب ہے جن کو ان کے ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں پتہ چل جائے. بعد میں تو سارے ہی روتے ہیں، بعد میں تو آنسو نہیں ٹکتے. اور اس میں ایک اور جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کیجیے، اللہ سے معافیاں مانگیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی. گناہ تو ہر کسی کے ہیں، ہم تو لتھڑے ہیں گناہوں میں. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ بڑا ہی قابل مبارکباد ہے بندہ، خوش نصیب ہے جس کے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت ہو جائے گی. جو استغفار کو اپنی عادت بناتا ہے اس کے مسئلے اللہ ہی حل فرماتا ہے. اور آخری بات جو آج کی گفتگو میں ہم شامل کر رہے ہیں، اور جو ساری کی ساری جو ہم نے گفتگو کی ہے، جو اس کی منزل اور اس کا ٹارگٹ ہے، ہم نے یہ سب کا سب کرنا کس لیے ہے؟ ہم تراویح بھی پڑھیں، ہم روزہ بھی رکھیں، ہم صدقہ و خیرات بھی کریں، ہم افطاریاں بھی کروائیں، ہم دعوتیں بھی کریں، ہم پیار محبت کی دینی محفلیں بھی کریں، اس میں جائیں بھی، شرکت بھی کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، ذکر اذکار بھی کریں، استغفار بھی کریں، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں. مگر یہ سب کا سب کرنا کیوں ہے؟ وہی جو میں نے خطبے کے اندر آیت تلاوت کی نا، اس کا آخری لفظ ہماری آخری بات ہے. فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ متقی کا لفظ یا تقوی کا لفظ نیا نہیں ہے. دین سے تعلق رکھنے والے اس لفظ کو جانتے ہیں، لیکن جاننے کے ساتھ آج اس کو ذرا سمجھیے بھی. حضرت ابو بکر فخر الدین امام راسی رحمہ اللہ تفسیر کبیر قرآن مجید کی بہت بڑی تفسیر لکھی ہے. وہ کہتے ہیں متقی کون ہوتا ہے؟ 4 نشانیاں یاد کر کے جائیے گا. 4 نشانیاں کہتے ہوتی ہیں متقی کی. من سلک طریق المصطفیٰ، وہ بندہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا. اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیے، اور اچھا انسان بننے کے لیے آپ کے پاس سب سے اچھا نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آج زمانہ بدل گیا، ٹرینڈ بدل گیا. دنیا کے پیچھے بھاگنے والا کائنات کے سب سے خوبصورت انسان کا کردار بھی بھول گیا. کسی نے خوبصورت بات کہی ہے، لوگوں اپنا کردار ایسا بناؤ مسلمانوں، لوگ دیکھ کر کہیں یہ امتی اتنا اچھا ہے، اس امت کا نبی کتنا اچھا ہوگا. روشنیوں کے پیچھے بھاگنے والوں، عنبر کی کمکموں کی خواہش کرنے والوں، حالات کتنے عجیب ہو گئے. کسی نے کہا تھا دل جلے نے، کہا پرانے زمانے میں روشنیاں کم تھیں، اندھیرے بھی کم تھے. آج روشنیاں بھی زیادہ ہیں، اندھیرے بھی زیادہ ہیں. کسی نے پھر کہا، اس نے کہا پرانے زمانے میں مکان کچے ہوتے تھے، انسان اچھے ہوتے تھے. آج مکان بھی پتھر کے ہیں، انسان بھی پتھر کے ہیں. اس پیغمبر کے راستے پہ چلیے. فرمایا پہلی نشانی من سلک طریق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری نشانی نبذ الدنیا وراء القفا، جس نے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا. ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، لہٰذا میں چند جملوں میں بات سمجھاؤں. دنیا کے بارے میں ایک ہی فارمولہ یاد رکھیے، جس نے دنیا کو پیچھے چھوڑا دنیا اس کے پیچھے آئے گی، جس نے دنیا کو آگے لگایا دنیا اس سے آگے بھاگے گی. اب یہ آپ کی مرضی ہے کیا کرنا ہے. نبذ الدنیا وراء القفا کہا، اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اور اس کی تیسری نشانی یہ ہے وہ بندہ وہ ہے
فرمایا کہ اجتنب الحرام والجفا، کہ جس نے حرام سے، تیسری نشانی جس نے حرام سے اور ظلم سے پرہیز کیا، اور چوتھی نشانی بتاتے ہیں، فرماتے متقی شخص وہ ہوتا ہے وفق قلبہ للاخلاص والوفا، جس نے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، اللہ کے پیغمبر کا وفادار بن گیا۔ اور آخری بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شامل کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ متقی شخص یا تقوی کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں الخوف من الجلیل، اس اللہ کا ڈر، والعمل بالتنزیل، قرآن کے اوپر عمل کرنا، اور پھر فرمایا والقناعۃ بالقلیل، اور تھوڑا جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا، اور فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، اور قیامت کے دن کی تیاری کرنا۔ یہ ہے تقوی و پرہیزگاری۔ ہم نے آپ کو رمضان المبارک کی عظمت و فضیلت و اہمیت اور اس کے بعد رمضان میں کرنے کے کام آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے میری حاضری آپ کی تشریف آوری کو قبول و منظور فرمائے۔ جن دوستوں نے محبت پیار سے آج کا یہ کام، آج کی یہ محفل، آج کی یہ ملاقات کا انتظام اہتمام کیا ہے، اللہ ان کی محبتوں کو قبول و منظور فرما لے۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے فیصلے کو ماننا شرعی لحاظ سے جائز ہے۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی میں اس وقت پاکستان کے تمام مسالک کے علماء شامل ہیں۔ قانون کا تقاضا بھی یہی ہے، اسلام کی تعلیمات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب تک آپ کے پاس ٹھوس دلیل نہ ہو ان کے فیصلے کے غیر شرعی ہونے کی، ثبوت کے ساتھ دلیل نہ ہو، اس وقت تک ان کے فیصلے کو ماننا ضروری ہے۔ کسی نے لکھا کہ ان کی خالہ کو کینسر ہے، ان کی صحت یابی کے لیے ہم دعا کریں گے۔ وضاحت فرمائیں کہ روزہ جو ہے سائنسی نقطہ نظر سے اس کی کیا تشریح ہے، آپ نے شہر کے کسی ڈاکٹر سے پوچھئے۔ آج بھی جب جسمانی اعتبار سے مرکز ہمارا معدہ ہے، اور معدے کی صحت کا راز لوگوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ اس کو بڑے بڑے سائنسدانوں نے یہ لکھا ہے، ڈاکٹرز نے یہ اس کو مانا ہے کہ معدے کو صحیح رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو کچھ دن خالی رہنے دیا جائے۔ جو روزے کا تصور ہے پریکٹیکلی وہ بھی یہی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ وضاحت فرمائیں کہ سابقہ امتوں میں روزوں کا تصور کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان پہ بھی روزے فرض تھے، اس کی تعداد میں، اس کی لمٹ میں تھوڑی تبدیلی ہوتی رہی، لیکن روزے بہرحال تمام امتوں پہ فرض رہے ہیں، اور ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہماری امت پر فرض ہے، ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ کہا کہ یہاں باہر ہمارے دوست تشریف لائے ہیں، ابھی یہ آج کے پروگرام کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آسن کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر لاہور سے ہمارے مہمان ہیں، تشریف لاتے ہیں، دین سے بڑا پیار کرنے والا گھرانہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ یہاں پر ان کے اسٹال میں کافی سارے علماء کرام کی کیسٹس موجود ہیں، اور 10 تقریریں، ویڈیو تقریریں جو ہیں وہ ایک ہی سی ڈی کے اندر موجود ہیں، پروفیسر عتیق اللہ عمر کی ہیں، اور وہ آپ لے جا سکتے ہیں، ایک سی ڈی کے اندر موجود ہیں، باقی بھی بہت سارے ہیں۔ رمضان المبارک کی ذمہ داریوں کے حوالے سے جو ہے وہ بھی کیسٹ موجود ہے، اور ایک ڈی وی ڈی ان کے پاس ہے جس کی قیمت 100 روپیہ ہے۔ بہرحال یہ تبلیغی نقطہ نظر سے بات ہوتی ہے، اس لیے ہم ان کا اعلان کرتے ہیں۔ مولانا اسحاق اور آپ کے ہمارے بہت ہی پیارے قاری رفیع الدین قمر اس دنیا میں نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں، ہم ان کے لیے خصوصی دعا کریں گے، تمام دوسرے احباب کے لیے بھی پورے خلوص کے ساتھ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ، الحمدللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا ہم خطا کار بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، سیاکار بھی ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا ہم سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں، تیرے سے بڑا بخشنہار کوئی نہیں، ہمیں معاف فرما۔ مولا کریم ہمیں گناہ کرتے دیر لگ جاتی ہے، تجھے معاف کرتے دیر نہیں لگتی، ہمیں معاف فرما۔ مولا تیرے سے پوچھنے والا کوئی نہیں، روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں، اپنی رحمتوں سے ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے پاس نہ کوئی وکیل ہے نہ کوئی دلیل ہے، مولا صرف تیرے رحم کی اپیل ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ ساری کائنات کی موت سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہم چھوٹے ہیں تو بڑا ہے، ہم فقیر ہیں تو غنی ہے، ہم مخلوق ہیں تو خالق ہے۔ اللہ ہم مملوک ہیں تو مالک ہے۔ مولا تو ساری کائنات کے ذروں کا مالک ہے۔ مولا ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اللہ بے ایمانوں کو ایمان کی دولت سے نواز دے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے۔ اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ توحید کی موت توحید کی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین بے روزگاروں کو باعزت روزگار نصیب فرما۔ الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد کا میٹھا میوہ نصیب فرما۔ مولا ہر کسی کے گلشن کو آباد فرما۔ اللہ کسی ماں کی گود کبھی خالی نہ رہے۔ مولا ہم مانتے ہیں یہ تیرے ہی فیصلے ہوتے ہیں، لیکن مولا دنیا والے تو جینے نہیں دیتے۔ اللہ ہر ماں کی گود کو آباد فرما دے۔ اللہ ہر بیٹی کی گود اللہ کبھی خالی نہ رہے مولا۔ اللہ کبھی کسی کی بہن بیٹی کو تکلیف نہ آئے مولا۔ مولا ہماری بہنوں بیٹیوں کے مستقبل بہتر فرما دے۔ اللہ ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اللہ زمانہ بڑا بدل گیا، حالات بڑے بدل گئے۔ مولا ماں باپ کی پریشانیوں کو دور کر دے مولا۔ ہماری بہنوں بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے مال جان عزت کی حفاظت فرما۔ ماں باپ رشتوں کے حوالے سے پریشان، اللہ بہتر رشتے عطا فرما۔ اللہ سب کے سب مسائل حل فرما۔ ہمارے گھر بار میں کاروبار میں برکت پیدا فرما۔ اللہ ہم سب کو نیک اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما، دنیا آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اللہ قبر حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ مولا ہم تو یہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر رہے۔ مولا سکون کا ماحول ہے، پنکھوں کا انتظام ہے تو پسینے چھوٹ رہے۔ مولا تیری سختیوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ مولا ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرما لینا۔ اللہ جتنے بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کے دلوں کی نیک حاجات خواہشات ضروریات معاملات کو پورا فرما دے۔ الہ العالمین روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جن کے لیے دعا کا کہا گیا یا جو مسلمان انسان جہاں کہیں بیمار، اللہ اس کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو بندے فوت ہو کے مسلمان بندے بندیاں تیرے دربار میں پہنچ گئے، اللہ ان کو بہترین منزلیں عطا فرما، بہترین ان کی میزبانی فرما، ان کی انسانی غلطیوں سے صرف نظر فرما۔ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت کے داخلے نصیب فرما۔ اللہ مسلمانوں پہ انسانوں پہ رحم فرما۔ اللہ اپنی برکت نازل فرما اس پروگرام کرانے والوں پر، اللہ اس بستی پر، اس جگہ پر، اس علاقے پر، پورے پاکستان پر، پوری دنیا پر، مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں تیرے بندے بستے ہیں مولا، اللہ سب پہ اپنے رحمتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین جو ہم مانگ سکے ہیں، ہماری مانگ تھوڑی ہے، تیری عطا بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی عطا سے عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی رضا سے عطا فرما۔ اللہ ہمیں وہ دے جو ہم مانگ بھی نہیں سکتے، ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں پھر ایسا ہی بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔
مولا کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما، غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما لے، پروگرام کرنے والوں کی محبت کو قبول فرما۔ اللہ دین سے پیار کی توفیق عطا فرما، دین والوں سے محبت نصیب فرما۔ اللہ نظر کو حیا دے دے، دل کو صفائی دے دے۔ اللہ عمل کو ریاکاری سے محفوظ فرما لے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ الہ العالمین ہم سب کو غنی کر دے، اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو غنی کر دے، مولا اپنے کرم سے ہم سب کو غنی کر دے۔ اللہ اتنا دے دے کسی کی طرف مانگنا تو کیا دیکھنا بھی نہ پڑے، مولا اتنا دے دے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے زندگی گزار سکیں، دنیا بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے۔ الہ العالمین دین سے پیار کرنے والوں سے پیار فرما۔ اللہ محترم قاری صاحب، قاری عبداللہ صاحب اور ان کے جتنے دوست احباب سب نے جس نے تعاون کیا ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین جتنے دوست تشریف لائے ہیں، مسلمان بندے بندیاں تشریف لائی ہیں، اللہ سب کو آنا جانا قبول فرما لے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ اللہ احباب خواتین حضرات کی تشریف آوری کو قبول فرما لے۔ اللہ جو حق سچ سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین رمضان کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرما دے۔ رمضان کی برکتوں سے اللہ فائدے اٹھانے کی توفیق عطا فرما لے۔ رمضان کی گھڑیوں سے ہمیں فائدے اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کے سب مسائل کو حل فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وعبادتنا وتلاوتنا وتقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحمن